اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، کون کون سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کون کون سے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. اچھا، یہ بات میں عرض کروں کہ گناہ کبیرہ عام طور پر علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ جن کاموں پر یعنی جن گناہوں پر وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں، تو وہ جو کام ہے وہ جو گناہ ہے وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، اور جن پر وعیدیں نہیں ہیں لیکن وہ ہیں گناہ تو وہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھتے ہوئے کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، ایک مرتبہ کیا پھر دوسری مرتبہ کیا پھر تیسری مرتبہ، تو گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں. کیا معلوم کہ چھوٹی سی نیکی جب بندہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی نیکی بن جاتی ہے، اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور فرمائے کہ چھوٹا گناہ سمجھ کر کبھی کرنا مت، کہ بعض اوقات وہ انسان کے نزدیک چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک ناظرین وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہی اس کی پکڑ کا باعث ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 9 ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 ناحق قتل کرنا، نمبر 3 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، نمبر 4 زنا کرنا، نمبر 5 یتیم کا مال ناحق کھانا یعنی یتیم کا مال ناحق کھانا، نمبر 6 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 7 جادو کرنا، نمبر 8 جہاد سے بغیر کسی وجہ شرعی کے جو ہے وہ بھاگ جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سود لینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں چوری کرنا اور شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے. ابو طالب مکی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 17 ہیں. 4 کا تعلق دل سے ہے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 گناہوں پر اصرار، نمبر 3 اللہ کی رحمت سے نا امید، اور فرمایا کہ نمبر 4 کہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نا امید، اور نمبر 4 فرمایا کہ سود کا لین دین یا پھر چوری کرنا یا شراب پینا. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ ان کا تعلق دل سے ہونا چاہیے، تو 3 کا تعلق تو دل سے ہے کہ شرک، گناہوں پر اصرار، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید، اور چوتھا یہ کہ ناشکری کی طرف مائل ہونا یعنی ناشکری کرنا. اور 4 وہ ہیں کہ جن کا تعلق زبان سے ہے. نمبر 1 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 2 عفیفہ یعنی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 حرم میں گناہ کرنا یعنی حرم پاک میں گناہ کرنا. 3 وہ ہیں کہ جن کا تعلق پیٹ سے ہے. نمبر 1 شراب پینا، نمبر 2 یتیم کا مال ناحق کھانا، اور نمبر 3 سود لینا. اور کہا کہ 2 وہ ہیں کہ جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے یعنی زنا یا لواطت. یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق پاؤں سے ہے یعنی بلا وجہ شرعی جہاد سے لوٹ آنا، بھاگ جانا.
اور فرمایا کہ ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق تمام بدن سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا. اور دو وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہاتھ سے ہے، نمبر ایک ناحق قتل کرنا، اور نمبر دو چوری کرنا. ناظرین شرح عقائد میں اس کے صفحہ نمبر 82 میں یہ تمام کے تمام جو ناظرین گناہ کبیرہ ہیں 17 ہیں جن کی تعداد، ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن میں آخر میں یہی عرض کروں گا ناظرین کہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. چاہے چھوٹے کام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، چاہے بڑے کام سے ہوتی ہے، تو ناظرین ہمیں دور رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ یار یہ چھوٹا کام ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کہیں کام کرتے ہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر آپ اگر باس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا چیز کا خیال رکھتے ہیں، یعنی چھوٹی سی چیز بھی ایسی نہ ہو جائے کہ جو میرے باس کو بری لگ جائے. اور اسے بری لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے، لیکن برا لگ جائے تو وہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دو جہاں کا خالق و مالک ہے، تمام چیزوں سے ماوراء ہے ناظرین. تو ہمیں چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ چھوٹا گناہ بھی ہو، چھوٹی نافرمانی بھی ہو تو ہمیں قریب نہیں جانا. اور بعض روایات میں ناظرین یہ بھی ہے کہ کچھ گناہ اور بھی ہیں بلا عذر شرعی، بلا وجہ جو ہے وہ نماز ترک کرنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، مالدار ہو کر حج نہ کرنا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، گالی دینا، ڈاکہ ڈالنا، ناظرین مسلمانوں میں لڑائی کروانا، اور نامحرم عورت پر بلا ضرورت جو ہے نظر ڈالنا، سودا کم تولنا، ناظرین حافظ قرآن یا عالم دین کی توہین کرنا، عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا، اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرنا، سور کا گوشت کھانا، مسلمان والدین کو ناحق ستانا، بلا وجہ جو ہے وہ سچی گواہی چھپانا، قطع رحمی کرنا، بلا وجہ مسلمانوں سے لڑتے رہنا، قرآن کریم کو یاد کر کے بھلا دینا، کسی جاندار کو آگ میں خواہ جلانا، خاوند کی نافرمانی کرنا، یہ تمام کے تمام بھی ناظرین علماء نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. میں نے اس لیے ناظرین ان کو ذکر کیا تاکہ ایک خاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے. اچھا، بعض وہ کام کہ جن کے کرنے پر وعید بھی آئی ہے، تو ناظرین انشاءاللہ ہم وہ بعد میں پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں چاہے صغیرہ ہوں، ہمیں محفوظ و مامون فرمائے اور نیکی کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 28 ہے، اور اس کا ناظرین فرسٹ پورشن آج کے سبق میں، بلکہ ہم انشاءاللہ مکمل آیت کریمہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہوگی. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ناظرین یہاں فعمیت علیکم، دونوں صورتوں میں اسے علیکم ہی پڑھا جائے گا. توف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے. کارہون وقف کی صورت میں کارہون پڑھا جائے گا. اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 28-28 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 28-28 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیں. قالا ایک کلمہ، یا دوسرا، قومی تیسرا، آ چوتھا، رأیتم پانچواں، ان چھٹا، کنت ساتواں، علا آٹھواں، بینۃ نواں، من 10واں، ربی 11واں، اور یا ضمیر 12واں، پھر واو 13واں، اور آتا 14واں، رحمتاً 15واں، اور من 16واں،
اور اس کے بلکہ من گزر چکا ہے عندی 16واں. پھر اس کے بعد ناظرین فا 17واں، امیت 18واں، اور پھر اس کے بعد نلزمو 19واں، اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں لا 20واں اور کارہونا 21واں. کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں. کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے. قال یا قومی، یا قومی ارأیتم، ارأیتم، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. ان کنت علی بینۃ من ربی، من ربی. یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین بینۃ میں تا کے نیچے دو زیر کی ترمین ہے. اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر لاگو ہوگا، اسے اپلائی کیا جائے گا. بینۃ من نہیں، بینۃ من ربی. اچھا پھر اس کے بعد من نون ساکن ہے، اسے را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا. را کو پر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. بینۃ من ربی وآتانی، وآتانی رحمتا من عندہ. ناظرین یہاں رحمتن میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. رحمتن میں تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ لاگو ہوگا. رحمتا من عندہ. فعمیت، یہ اصل میں علا ہے، کم کے ساتھ استعمال ہوا تو علیہ پڑھا گیا. فعمیت علیکم آ نلزمکموہا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کاف کھڑا زبر کا، اسے اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کاف الف زبر کا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. کارہون میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، یہاں وقف کریں گے تو کارہون پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم آج کا سبق سب سے پہلے لکھتے ہیں، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمتا من عندہ فعم. قوم نمبر 2 بینۃ، نمبر 3 رب. اچھا نمبر 4 میں ناظرین یا، ہی، کم، کمو اور ہا. یا ہی، جب ہم ہی کہیں تو کھڑی زیر اور زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور کم، کمو
اور ہا، آج ضمیریں کافی زیادہ ہیں. رحمتاً پانچواں اسم ہے اور چھٹا اسم ہے عندی اور ساتواں اسم ہے کارہون. تو 7 اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا فعل رأیتم، تیسرا کنتو، چوتھا آتا، پانچواں امیت اور چھٹا نلزمو. 6 افعال ہیں. نمبر 1 قال، نمبر 2 رأیتم، اور نمبر 3 کنتو، نمبر 4 آتا، نمبر 5 امیت، نمبر 6 نلزمو. ناظرین مسامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا یا ہے، دوسرا حمزہ زبر آ، تیسرا ان، دوسرا آ، تیسرا ان، چوتھا علا، پانچواں من، چھٹا واو، پانچواں من، چھٹا واو، اور پھر ناظرین من یہاں پر بھی نمبر 5 لگا دیتے ہیں. پھر 7واں ہے فا، اور علا بھی گزر چکا ہے نمبر 4 میں، اور حمزہ زبر آ یہ بھی نمبر 2 میں گزر چکا ہے. واو ناظرین گزر چکا ہے نمبر 6 میں، اور لی 8واں لی. تو آپ دیکھیں ناظرین 7واں ہے فا، اور جو ہے اس کے بعد 8واں ہے لی. تو 7 اسماء اور 6 حروف، 7 اور 6 ناظرین 13 اور 8 جو ہے وہ حروف ہیں، یعنی افعال 6 ہیں. تو 7 اسماء، 6 افعال اور 8 حروف، تو 7 اور 6 ناظرین 13 ہوئے، اور 13 اور 8 آپ دیکھیں ناظرین تو کل ملا کر 21 کلمات ہوئے. کل ملا کر 21 کلمات ہوئے. تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے، اور اقوام اس کی جمع ہے. قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں. یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، قوم بھی اور اقوام بھی. تو نمبر 1. پھر اس کے بعد بینۃ. بینہ کسے کہا جاتا ہے؟ بینہ کہتے ہیں دلیل، بینہ کہتے ہیں دلیل. بینات اس کی جمع ہے. بینہ ایک دلیل، بینات بہت سی دلیلیں. بینہ اور بینات یہ دونوں کے دونوں قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. یا رب میری دعا قبول فرما، اور ہونا بھی چاہیے. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اور ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اس کے بعد ناظرین کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور کمو یہ بھی ناظرین
جمع مذکر حاضر کی ضمیر آتی ہے جو ہے وہ کما بھی کما تثنیہ کے لیے آتی ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، اور کمو جمع مذکر حاضر کے لیے. تو کم اور کمو یہ دونوں کے دونوں ضمیریں ہیں. تو کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو ناظرین انتم کی شکل میں. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے. اور کمو کا ترجمہ بھی یہی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس. رحمتن کہتے ہیں ترس کھانا. کوئی آدمی کسی پر ترس کھاتا ہے، کس طریقے کوئی شخص ہے، اسے ہم نے بھوکا دیکھا، اسے کھانا کھلا دیا. بھئی آپ نے کھانا کیوں کھلایا؟ یار مجھے اس پر ترس آ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کلمہ رحمت استعمال کریں گے تو ناظرین وہ ترس کھانے کے معنی میں نہیں ہوگا، کیونکہ ترس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین چیزوں سے ماورا ہے. تو رحمت کا معنی اس کی شان کے مطابق وہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یا اللہ ہم پر رحمت نازل فرما. اور ہونا بھی چاہیے ناظرین، یہ دعا بھی کرنی چاہیے. عندی، عندہ بھی ہو سکتا ہے، عندی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عندی کا معنی ہوتا ہے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس. جیسے عندہ اس کے پاس، عندی میرے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندنا ہمارے پاس. کارہون کارہ کی جمع ہے. کارہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو ناظرین کارہ کا معنی ہوگا یعنی کراہت والا. کارہون کا معنی ہوگا ناظرین ناپسند کرنے والا. اور کارہون اور کارہین دو جماعتی ہیں، ناپسند کرنے والے. کراہت اسی سے ناظرین، یا مجھے فلاں چیز سے کراہت آتی ہے، تو یہ اسی سے جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اور اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عام طور پر اردو میں یہ استعمال کیا جاتا ہے قول. اور اس کے بعد ناظرین رأیتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم سب نے دیکھا یا آپ سب نے دیکھا. کنتو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی میں تھا. اور یہ فعل ناقص ہے، میں ہوں یا میں تھا دونوں معنی کیے جاتے ہیں. تو یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. آتا، آتا ایک ہوتا ہے عطا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ آیا. آتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے دیا، اس نے دیا. امیت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا فعل ماضی مجہول، مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور فعل معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو. تو امیت اس کا معنی ہے اسے پوشیدہ کیا گیا، اسے چھپایا گیا یا پوشیدہ کیا گیا. نلزم فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم لازم کرتے ہیں یا ہم لازم کریں گے. اور اس کا معنی ہوگا کہ ہم لازم کریں گے، ہم لازم کریں گے. یہ ناظرین فیوچر کا معنی دے گا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ حروف ہیں یا، یہ حرف ندا ہے. عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے، ندا دی جائے، اسے انہیں حروف ندا کہتے ہیں. تو یا بھی حرف ندا ہے، یا ایہا بھی حرف ندا ہے، ای بھی حرف ندا ہے، ایہا بھی حرف ندا ہے. السلام علیکم ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا اللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ یا بھی حرف ندا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں نا. تو یا اس کا معنی ہوتا ہے اے. اس کے بعد ناظرین آ، یہ حمزہ زبر آ، یہ استفہام کے لیے، اس کا معنی ہے کیا، ان شرط کے لیے ہے. اور ناظرین شرط جو جس پر کوئی نہ کوئی شے جو ہے وہ معلق ہوتی ہے اسے شرط کہتے ہیں. یعنی اگر تم آئے، تم یہ کام کرو، اگر تم یہ کام کرو تو میں کروں گا. اگر تم یہ کام کرو تو ناظرین آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز کو معلق کر رہے ہیں. یعنی تم یہ کام کرو گے تو میں کروں گا، یعنی اپنے کام کو آپ اس پر معلق کر رہے ہیں. تو جس پر کوئی شے معلق ہو اسے شرط کہتے ہیں. تو ناظرین اور جو اس کا جس مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر آپ میرے گھر آئے تو یہ شرط ہے، تو میں آپ کے گھر آؤں گا تو یہ جزا ہے یا جواب شرط ہے. ان کا معنی ہوتا ہے اگر. علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و عن.
اچھا جی، پھر اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لیے علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ 21 کلمات میں کل 6 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قوم اقوام، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمت، نمبر 4 کارہن میں کراہت، نمبر 5 قال میں قول، اور نمبر 6 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، قاف او زبر قو، میم زیر می، یا قومی۔ حمزہ زبر آ، را زبر را، حمزہ یا زبر ای، تا میم پشتم، ارائیتم، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا پشتو، ان کنتو۔ عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، با یا زبر بئی، یا زیر ی، نون زبر نا، تا میم دو زیر تم، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با یا زیر بی، بینتم من ربی، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، نون یا زیر نی، و آتانی، و آتانی، را حا زبر راہ، میم زبر ما، تا میم دو زبر تم، میم نون زیر من، عین نون زیر عن، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، رحمتم من عندہ۔ فا زبر فا، عین میم پیش ام، میم زیر می، یا تا زبر ید، فعمیت، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، علیکم۔ حمزہ زبر آ، نون لام پیش نل، زا زیر زی، میم پیش مو، کاف پیش کو، میم واو پیش مو، ہا الف زبر ہا، انلزمکموہا، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، و انتم، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لاہا، کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کا، را زیر ری، ہا واو پیش ہو، نون زبر نا، کارہون، یہاں وقف پڑھیں گے تو کارہون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ ب لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے کہا، یا اے قومی، میری قوم، آ کیا، رأیتم، تم نے دیکھا، ان اگر، کنتو، میں ہوں، علا پر، بینۃ دلیل، من سے، ربی پروردگار، یا اپنے، وا اور، آتا اس نے دیا، نی مجھے، رحمتن رحمت، من سے، عندی پاس ہی اپنے، فا پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی جو ہے وہ پس ہوگا، یا تو بھی کر سکتے ہیں میں سے۔ تو امیت پوشیدہ کی گئی،
علا پر یعنی علی پر کم تم، آ کیا نلزم ہم لازم کریں گے، کمو تم پر، ہا اسے، وا اور انتم تم، لا واسطے بلکہ لا یہاں پر کو کے معنی میں، ہا اس، کارہون ناپسند کرنے والے۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھ لیں جو حرف بحرف ترجمہ ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے کہا اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ نوح نے کہا اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے یعنی آیت نمبر جو 27 ہے اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اور ناظرین ایک سوال جو کہ بلکہ یعنی کچھ سوالات تھے جو اس وقت کفار کے جو ناظرین جو ان کی قوم کے سردار تھے ان کے دلوں میں تھے کہ ایک شبہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام ان کی مثل بشر ہیں تو یہ بشر کو نبوت کیسے مل گئی۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ ان کی پیروی کم حیثیت اور پسماندہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیسے کر لیں، ہم تو سردار ہیں۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک نوح علیہ السلام کی ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں تھی تو پھر جب فضیلت نہیں تو ہم پیروی کیوں کریں۔ تو ناظرین یہ تمام چیزیں یعنی ان کے شبہات میں شامل تھیں۔ اب پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے نوح علیہ السلام کی نبوت میں جو پہلا شبہ پیش کیا تھا کہ ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ہی شبہ ہے کہ جیسا کہ مکے کے کافروں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں پیش کیا تھا اور وہاں اللہ رب العالمین نے اس کا ازالہ فرمایا تھا۔ ناظرین آج بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتے کیونکہ وقت کی کمی ہے، تو انشاءاللہ کل اس کو ناظرین جو جوابات ہیں اس کے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے اپنے کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان، پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی جی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من رحمتم من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ رحمتم میں تا پر دو زبر کی تنوین ہے تو اسے رحمتم پڑھیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ رحمتم پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ذرا درست کر لیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال جی سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سائیوان سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی
رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها ایک منٹ أنلزمكموها نہیں، پھر آپ نے غلط پڑھ لیا، ایک منٹ انلزمکموہا نہیں، انلزکو زکو نہیں ہے، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب کو ترجمہ سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. صدق اللہ العظیم. مجھ سے ترجمہ نہیں آج لکھا. چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. وآتانی رحمتن نہیں ہے، وآتانی اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ ناظرین یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ آپ کو چاہیے سرچ کر سکتے ہیں، کیجیے، اس سے مستفیض ہوں، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ